خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کی کوریج جیو نیوز پر جاری ہے۔ پولنگ کا سلسلہ شام تک جاری رہے گا۔ مقامی حکومت کسی بھی جمہوریت میں بہت اہمیت رکھتی ہے اور اسی پر ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے مختلف موقعوں پر اپنی اس خصوصی نشریات کے دوران۔ اس وقت ہمارے ساتھ لاہور سے پاکستان کے سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب موجود ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کافی دلچسپ انتخابات ہیں اور قبائلی علاقوں میں تو پہلی مرتبہ اپنے مقامی حکومت کے نمائندوں کو لوگ ووٹ کاسٹ کریں گے اور ان کا انتخاب کریں گے۔ آپ کی نظر سے، آپ کے تجربے میں کتنی اہمیت ہوگی؟ کیا تبدیلی آ سکے گی؟ خاص طور پر چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بہت سی رپورٹس ہمارے سامنے ہیں۔ جس طرح آپ سے کچھ دیر پہلے سوات کے کچھ علاقوں کی ہم بات کر رہے تھے، تو وہاں پر ماربل انڈسٹری سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کو یہ امید ہے کہ بلدیاتی نمائندے جب منتخب ہوں گے تو وہ ایسے کچھ اقدامات کریں گے جہاں سے اس علاقے میں روزگار بڑھانے میں مدد ملے گی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو امیدیں ہیں عوام کو وہ پوری ہو سکیں گی اس انتخاب کے نتیجے میں؟ ڈیفینیٹلی جی، جو بلدیاتی انتخابات ہیں یا جس کو ہم سیلف گورنمنٹ کہتے ہیں، یہ دراصل تیسرا درجہ ہوتا ہے کسی بھی حکومت کا۔ ایک وفاقی حکومت، ایک صوبائی حکومت اور ایک لوکل سیلف گورنمنٹ۔ تو یہ دنیا بھر میں سب سے با اختیار یہ ہوتی ہے۔ بدقسمتی یہ رہی کہ پاکستان کے اندر اس کو وہ اہمیت نہیں ملی جو کہ ملنی چاہیے۔ مجھے جرمنی میں دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ یہ لوکل سیلف گورنمنٹ کا جو دفتر ہے وہ ویزے کی مور بھی لگا دیتا ہے، یعنی وہ اتنے طاقتور ہیں کہ اس کے پاس فارن آفس کے اختیارات بھی ہوتے ہیں۔ اس دفعہ جو خیبر پختونخوا کے انتخابات ہیں ان میں دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے ہم ضلع کے انتخابات کی کروایا کرتے تھے، جس میں جو ضلع ایک یونٹ ہوتا تھا۔ اس دفعہ یونٹ کو کم کر کے تحصیل یونٹ ہے، تحصیل کے چیئرمین منتخب ہوں گے۔ اب جو ضلعی ہیڈ کوارٹر کا ایک ضلعی چیئرمین ہوتا تھا وہ آئیڈیا ترک کر دیا گیا ہے اس دفعہ کے خیبر پختونخوا کے الیکشن میں، بلکہ تحصیل چیئرمین۔ تو یوں سمجھے کہ یونٹ چھوٹا ہو گیا ہے گورن کرنے کا۔ پہلے ضلع ایک گورن کرنے کا یونٹ ہوتا تھا، اب ایک تحصیل ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح جو ولیج ہیں وہاں پہ تو ولیج کونسلز بنائی گئی ہیں، اور جو شہر ہیں وہاں پہ نیبرہڈ کونسل یا محلہ کونسل جو ہے وہ بنائی گئی ہیں، جن کی بنیاد پر آگے جا کر پہلے لوکل جو لوگ ہیں وہ منتخب ہوں گے اور پھر تحصیل چیئرمین جو ہے یہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہوگا۔ میئر جو ہے یہ بھی ڈائریکٹلی الیکٹ ہوگا۔ یہ بھی ایک نیا تجربہ ہوگا ڈائریکٹلی الیکٹ ہونے کا۔ اور آپ یوں سمجھیں کہ ایک تحصیل کے اندر اگر 3 MNA ہے تو 3 MNA سے بھی یہ بڑا ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا، کیونکہ یہ اکیلا عوام کے براہ راست ووٹوں سے منتخب ہوگا۔ اور پھر اچھی بات یہ بھی ہے کہ اس دفعہ جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہو رہے ہیں۔ چونکہ جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہو رہے ہیں اس لیے جو دوسری دھڑے بندیاں ہوتی ہیں سیکٹیرین، مذہبی اور برادری کی، وہ کم ہوگی۔ اس کی بجائے جو بھی دھڑے بندی ہوگی وہ سیاسی بنیاد پر ہوگی اور لوگ سیاسی بنیادوں پر ہی اس الیکشن میں حصہ لیں گے۔ یہ تو اس کی پازیٹیو چیزیں ہیں۔ باقی دیکھنا یہ ہے کہ کتنا ان کو جو ہے پاورفل کیا جاتا ہے، کتنا با اختیار کیا جاتا ہے۔ آپ یونین کونسلز کے اور لوکل گورنمنٹ کے الیکشن تو کروا دیتے ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر ان کو اتنا با اختیار نہیں کیا جاتا جتنا دنیا میں یہ با اختیار ہے۔ ان کو جتنا با اختیار کریں گے اتنا صوبائی حکومت کا، اتنا وفاقی حکومت کا بوجھ جو ہے وہ کم ہوگا۔ سہیل وڑائچ صاحب، آپ نے مثبت پہلو کچھ سامنے رکھے۔ کچھ پرتشدد واقعات زیادہ ہوئے ہیں صبح سے اب تک، کئی جگہ پر پولنگ روکنی پڑی اور بیلٹ باکس بھی توڑ دیا وہاں پر کچھ لوگوں نے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور کیا اس سے اثرات پڑیں گے نتائج کی حیثیت پر اور پھر ان کو تسلیم کرنے کا مرحلہ جب آئے گا؟ جی دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ ان علاقوں میں انتخابات ہو رہے ہیں جہاں بڑی شورش رہی ہے، بڑے وہاں پہ پہلے بھی بم دھماکے ہوئے، پہلے بھی لڑائیاں ہوئیں، جھگڑے ہوئے اور کئی آپریشنز کے بعد وہاں امن آیا ہے۔ تو ایک تو یہ بھی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ بہت ہارٹلی کنٹسٹڈ الیکشن ہوتا ہے، چھوٹے پیمانے پہ الیکشن ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو لوگ جان رہے ہوتے ہیں براہ راست، اس لیے اس میں فائٹ کا، مقابلے کا
جھگڑے کا چانس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جتنا بڑا مقابلہ ہو اتنا لوگ ایک دوسرے کو جان نہیں رہے ہوتے، ایک دوسرے سے بچ سکتے ہیں، یہ بچ نہیں سکتے۔ ان کمپین کے اندر بھی ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اور الیکشن والے دن تو ضرور ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ سہیل وارث صاحب، جو اب بلدیاتی انتخابات ہیں اس سے جو سیاسی کلچر ہے، خیبر پختونخوا کی ابھی ہم بات کر لیتے ہیں، پہلے مرحلے میں 17 اضلاع میں انتخابات ہو رہے ہیں، اس میں کتنی تبدیلی آئے گی، اس میں کتنی بہتری آ سکے گی ان انتخابات سے، عوام کے لیے بھی اور ان نمائندوں کے لیے بھی جو بلدیاتی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں؟ جی، میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی جب ایک تیسرا ٹیئر جو ہے حکومت کا وہ سامنے آئے گا، ایک تیسرا درجہ حکومت کا سامنے آئے گا، تو اس سے لازماً فرق پڑے گا، اور لوگوں کے کام مقامی سطح پر ہوں گے، بجائے اس کے کہ وہ ضلعی کی سطح پر جائیں یا صوبائی سطح پر جائیں یا وفاقی سطح پر جائیں۔ جتنے نیچے یہ کام ہو جائیں اور جتنا یہ لوگ آپس میں کنسلٹیشن سے اپنے کام کروائیں، اپنے تعمیراتی کام، اپنے لوکل جو کام ہے وہ آپس میں صلاح مشورے سے کریں، بجائے کہ اس کے اوپر ان کو ٹھوس دیا جائے، اس کی بجائے یہ نیچے سے سلوشن آئے، تو یہ بہتر ہے۔ تو لوکل گورنمنٹ ہمیشہ بہتر ہی ہوتی ہے، اس کے الیکشن سے فائدہ ہی ہوتا ہے، ایون جو ہارنے والا ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ وہ اس لیے فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو جیتنے والا جیت گیا، اس کو اقتدار مل گیا، جو ہارنے والا ہے اس کی پارٹی بن جاتی ہے، اس کا گروپ بن جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ ہارنے والے کے اس وقت اتنے ووٹ ہیں۔ تو چنانچہ جو بڑی پارٹیاں ہیں اور پیپلز پارٹی سندھ میں، وہ بنی ہی لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ہیں۔ نون لیگ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ہی اس کا نیچے کا ڈھانچہ جو ہے وہ بنا ہے۔ تو یہ ایک پازیٹیو عمل ہے، اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ سہیل صاحب، لیکن ایسے موقع پہ اب تو خیبر پختونخوا میں تو ہو رہے ہیں بلدیاتی انتخابات، لیکن آپ نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ذکر کیا، اگر اس وجہ سے ان انتخابات سے مقامی سطح پر حکومتیں بننے سے عوام کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور اس سے سیاسی کلچر میں بھی بہتری آ سکتی ہے، تو پھر پاکستان کی بڑی جماعتیں اس کی اتنی زیادہ حمایت میں کیوں نہیں نظر آتی؟ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، وہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو اپنے صوبوں میں بلدیاتی نظام کو معطل کیوں کر دیتے ہیں؟ انتخابات کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ ان کو کیا خوف ہے پھر اس سے؟ بڑے افسوس کی بات ہے اور بدقسمتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایون جہاں پہ بڑا ڈیولپڈ ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم، وہاں پہ بھی جو قومی اسمبلی ہوتی ہے یا اس کے جو اراکین ہوتے ہیں یا صوبائی اسمبلی کے اراکین ہوتے ہیں، ان سے ایک کانٹیسٹ جاری رہتا ہے جو اس کا لوکل گورنمنٹ کا۔ تو وہاں پہ بھی ایون برطانیہ میں پڑھ رہا تھا کہ برطانیہ میں بھی قومی اسمبلی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے راستے میں کبھی رکاوٹ ڈالتی ہے، کبھی فیسیلیٹیشن کے نام پر کمیٹی بنا دیتی ہے، کبھی اس کو کوئی گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ تو یہ دنیا میں ہر جگہ پہ یہ کانٹیسٹ تو موجود ہے، ایک آپس میں تضادات ہیں، ایک آپس میں اختیارات کا جو ہے تضاد ہے۔ تو لیکن وہاں پہ لوگ رکے نہیں، لوگ الیکشن کرواتے رہے ہیں اور انہی تضادات کے درمیان لوکل گورنمنٹ مضبوط ہوتی رہی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے امیدوار اور وزرائے اعلیٰ اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے اختیارات نیچے جو نچلی سطح پر منتقل کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور وہ سارے اختیارات جو لوکل گورنمنٹ کے ہوتے ہیں وہ وزیر اعلیٰ استعمال کرتے ہیں یا صوبائی اسمبلی کے اراکین یا قومی اسمبلی کے اراکین استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سہیل وارث صاحب، جو ان خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں، خاص طور پر قبائلی علاقوں میں پچھلے کئی برسوں میں جو حالات رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ امن قائم کرنے میں بھی بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی مقامی حکومتوں کے ذریعے سے زیادہ مدد مل سکے گی؟ میرا خیال ہے کہ جو اب دنیا بھر میں نظام ہے، پولیس کا نظام بھی، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ لوکل سطح کی جو پولیس ہے نا، وہ زیادہ بہتر عہدہ برا ہو سکتی ہے بجائے اس کے کہ اجنبی پولیس ہو۔ تو بجائے اس کے کہ لوگ خود اپنے تصفیوں کا حل ڈھونڈیں، لوگ خود اپنی پولیس کے ذریعے اپنے لوکل مسائل کا حل کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے یہ ایک بلیسنگ ہے، اور جس کو یہ میسر آ رہی ہے اس کو اس سے فائدہ ہونا چاہیے۔ ہاں، لاز کے اندر اور اختیارات کے اندر
جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انہیں اختیارات دینے چاہیے، اور دوسرا جب اختیارات دیے جائیں تو ان کا احتساب بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جنرل مشرف کے زمانے میں ایک پرابلم یہ ہوا تھا کہ اختیارات تو بہت دے دیے گئے تھے اور بڑے آئیڈیل اختیارات دیے گئے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ان کے احتساب کا کوئی نظام نہیں بنایا گیا تھا، آڈٹنگ کا نظام نہیں تھا، اور دوسرا ٹیکنیکل سپورٹ نہیں تھی۔ جب تک ٹیکنیکل سپورٹ نہ ہو، اب آپ دیکھیں نا تحصیل لیول پہ یہ حکومت لے گئے ہیں، اور پہلے ضلع لیول پہ تھی، اب تحصیل لیول پہ لے گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تحصیل لیول پہ اب آرکیٹیکٹ بھی ہو، تحصیل لیول پہ انجینئر بھی ہو، تحصیل لیول پہ سارا نظام موجود ہو جو صوبائی لیول پہ موجود ہوتا ہے۔ اب اگر وہاں پہ آرکیٹیکٹ نہ ہوا تو وہ کس طرح بلڈنگوں کی منظوری دیں گے؟ اسی طرح اگر وہاں انجینئر نہ ہوا تو وہ اچھا انجینئر نہ ہوا تو وہ ڈیزائننگ کیسے ہوگی اس شہر کی؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور بہترین جو انہیں افرادی قوت ہے وہ تحصیل لیول تک اب پہنچانی چاہیے۔ صحیح۔ سہیل ولائد صاحب، آپ سے گفتگو جاری رہے گی۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات پر جیو نیوز کی ایک خصوصی نشریات جاری ہے۔ سہیل ولائد صاحب سے ہم بات کر رہے تھے، مزید بھی آپ کو وہاں پر جو پولنگ کے دوران اپڈیٹس ہیں ان سے آگاہ کریں گے۔